یہ یاد رہے کہ جب بھی کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اقران، ہم عصر لوگوں کو، ان کے ہم مرتبہ لوگوں کو دے کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ساری مخلوق کو دے کر لقب دے دیا. اگر اعلیٰ حضرت پہ یوں اعتراض کیا جائے کہ باقیوں کو حضرت اور امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو پھر کوئی لقب بچے گا نہیں. پھر غوث اعظم پہ بھی اعتراض ہوگا، پھر صدیق اکبر پہ بھی اعتراض ہوگا، پھر فاروق اعظم پہ بھی اعتراض ہوگا. فاروق اعظم سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے، وہ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. اور ہم دنیاوی طور پہ جن کو لقب دیتے ہیں قائد اعظم، پھر اس پہ بھی اعتراض ہو، 20 القاب پہ اعتراض ہو. لیکن جب یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم عصر لوگوں کو دے کر لقب دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اعتراض بنتا نہیں. اعلیٰ حضرت کیسے عمومی طور پہ ایک دو علوم میں لوگوں کو مہارت ہوتی ہے. بہت سارے علوم 10-12 کوئی بہت کم ہوتا ہے جسے مہارت، تھوڑا بہت جاننا الگ چیز ہوتی ہے. مہارت اکا دکا علوم میں مہارت ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ محققین بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں بتاتی کہ اعلیٰ حضرت کو 105 علوم پر کامل دسترس اور مہارت حاصل. اگر 1-2 علوم والے حضرت ہیں تو 105 والے اعلیٰ حضرت. اگر مفسر حضرت ہے تو اس دور کے مفسرین جن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت. اگر محدث حضرت ہیں تو جن کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت. اگر دیگر متکلمین اس دور کے حضرت ہیں تو جن کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، زانو تلمذ طے کرتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت.